مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کو اب F-35 ملیں گے. صحیح ہے. مطلب وہ بھی تو ڈرے ہوئے ہیں کہ ہماری معیشت ڈوب جانی ہے انڈینس کے ہاتھ. مطلب وہ آپ ذرا اس کا جو ہے نا ٹرمپ کا انداز تو دیکھیں نا, مشکل لگتا ہے کہ اسے وہ F-35 یہ بات ٹھیک ہے. ویسے دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ جو 27 اور 28 میں ملیں گے اس وقت تک ہم خرگوش کی طرح سوئے رہیں گے. جی بھائی ایک دفعہ جو آگے نکل گیا نا وہ پھر آپ کو پکڑا ہی نہیں دیتا, وہ پھر آگے ہی ہوتا ہے. اور ایئر فورس میں ہم نے 65 71 میں تو صورت حال ہی مختلف تھی نا, لیکن باقی ہم نے ایئر فورس میں ہمیشہ انڈیا کے اوپر ہماری سبقت ہی رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ ہاتھ بیٹھا ہوا جیسے ہوتا ہے نا, مورال کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں. تو یہ تو جو ہمارا جو ہمیں اللہ نے جو دے دیا ہے نا ایک برتری, یہ رہے گی. وہ اگر 10 فٹ آگے جاتے ہیں 15 فٹ آگے چلے گئے ہوں گے, یہ تو اسی طرح اب چلے گا. اور بلکہ اب ہماری رفتار زیادہ ہوگی, کیونکہ اب چائنا جس طرح ہم پر اعتماد کرے گا ایسا اعتماد اسے ہم پر پہلے نہیں تھا. دوسری جو اصل میں آپ نے جو بات جو پوچھی تھی نا وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب اگلے جو یعنی دوسرا راؤنڈ باقی ہے اور وہاں پہ پرسیپشن یہ ہے کہ یہ انیشیٹ پاکستان کرے گا. تو میں تو یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا, کیوں میں نے ویسے تھوڑا سا بٹوین دا لائن کہہ دی تھی کہ بھائی انہوں نے تو ایک نیو نارمل سیٹ کر دیا ہوا ہے اور بلوچستان میں گڑبڑ کر کے ہمیں چانس دے دیا کہ اس نیو نارمل کے مطابق جواب دے سکتے ہو تو دو. تو دنیا میں تو نہیں پوچھ سکتی کیونکہ تو ان کا اپنا سیٹ کیا ہوا نیو نارمل ہے. تو خیر یہ ہاں ثبوت دینے پڑیں گے کہ بھائی انہوں نے یہ سارا یہ بلوچستان میں وہی ملوث ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ دشمن کو دبا لیں تو پھر اٹھنے نہیں دینا چاہیے. یہ بھی اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایک دفعہ تو اس کو گھٹنوں پہ لے آئیں اور اس سے کوئی ایسا معاہدے بالکل سرنڈر کروا کے کریں. یہ تو اگر اللہ نے آپ کو برتری دے دی ہو تو پھر یہاں تک تو بات کو لے کے جانا چاہیے. تو تب بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہی کریں وہ. اس حد تک تو ان کی بات مجھے تجزیے سے 100% اتفاق ہے. یہ انہیں اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آنے والے خطرات کا تجزیہ کریں. وہ کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر رہے کہ ایسا ہوگا, ایسا ہونا چاہیے. مطلب جو جنگی طریقہ کار ہے اس کے مطابق یوں ہونا چاہیے کہ اب انیشیٹو پاکستان کی طرف سے ہونا. میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ جس طرح کی اس وقت ہمیں برتری حاصل ہے اس میں یہ چیز بنتی ہے. حالات بھی سازگار ہیں, یہ ہم شرارتی نہیں کہلائیں گے کیونکہ انڈیا نے اس کو بھی ہمیں موقع دے دیا ہے. لیکن ہوگا کیا یہ تو ہم کچھ اس اعتبار سے ابھی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے ہم نہ کر سکیں. اصل میں یہ تو بہت بڑی ضرورت, پہلے بھی جو ہم نے کیا ہے اس کے لیے کوئی مشورہ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا. نہ دنیا میں سے کوئی وہ مشورہ دے رہا تھا, نہ مسلمان ممالک وہ بات کہنے کے لیے تیار تھے, اور نہ ہم سارے مطلب ملک کی سطح پہ جہاں فیصلے ہوتے ہیں یکسو تھے. مجھے لگتا ہے سیاسی قیادت, چلیں آج یہ بات اگر 6 سال پہلے والی کہہ ہی دیں کہ جب وہ حملہ ہوا تھا بالا کوٹ پہ یہی سچویشن بنی تھی. جہاز تو ہم نے چلیں گرا لیا جو کچھ بھی ہوا. اس کے بعد جب وہ بھی ایک پتہ نہیں گر گیا کیا ہوا, مطلب یعنی کہ فیصلہ اوپر ہوا یا وہ ادھر پائلٹ نے خود ہی فیصلہ لے لیا یا ایئر فورس کے اندر اتنی وہ چیز تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی ہائی لیول پہ وہ فیصلہ کیا گیا ہو, کیونکہ جتنی جلدی ہم نے افراتفری میں ابھینندن واپس کیا اور کانپیں ٹانگ گئیں اسی موقع پہ انہوں نے کہا تھا نا کانپیں. تو یہ بتاتا ہے یار وہ ہم سے بھی مطلب حادثاتی مکہ چل گیا تھا, ارادتاً نہیں چلا تھا. وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ چلا دیا تھا, وہ کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا. تو لیکن اصل مسئلہ تو آ کے کھڑا ہوا 2020 میں جب انہوں نے 370 والی وہ شک اٹھائی. تو اس وقت یاد کریں نا, عمران خان کی بات تو بہت مشہور ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جی کیا میں انڈیا پر حملہ کر دوں پھر. تو جو اس وقت قائد حزب اختلاف تھے انہوں نے مڑ کے کیا کہا تھا, جو آج وزیر اعظم ہیں, تو انہوں نے مڑ کے کیا کہا تھا, میں کب کہتا ہوں کہ آپ حملہ کر دیں, میں یہ تو نہیں کہتا کہ حملہ کر دیں. تو پھر پتہ نہیں کیا کہتا ہوں. میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے فیصلہ ساز اس وقت گویا بالکل ہی کوئی ریٹیلیشن کے موڈ میں نہیں تھے, اور یہی وہ ٹریپ خود بخود قدرت نے بنایا مودی کے لیے کہ اس نے سمجھا اب بھی وہی کچھ ہوگا جو اس وقت تھا. اور ٹینک چلانے کے لیے سر ڈیزل بھی نہیں تھا, یہ ساری چیزیں تھیں. یہ ہماری قومی سوچ ہے اور یہ اپروچ ہے ری ایکٹیو قسم کی, کوئی ہو گیا تو اس کے بدلے میں کچھ کرنا ہے. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے انہیں تو ٹھیک ہے وہ تھریٹ انالیسس کے طور پہ رکھنا چاہیے کہ جی ہم انیشیٹ کریں گے. ہماری سابقہ تاریخ سے اگر دیکھیں تو یہ لگتا نہیں کہ ہم یعنی ماضی قریب کی تاریخ ہے. ویسے تو ہم نے کبھی ہم کرتے تھے
آپریشن جبراٹر کرتے تھے، کچھ کرتے تھے. لیکن اب یہ جو 20 کے بعد ہماری ایسی دم نیچی ہوئی ہے نا ٹانگوں میں، جیسے کتے ڈال لیتے ہیں وہ ڈر کے، تو اس طرح وہ ہمیں ڈیمورلائز ہوئے ہیں کہ اس طرح کا تو ہمیں کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا، سوچ ہی نہیں آتی. اب اس سے پوری طرح نکلے ہیں یا ابھی اس کے اثرات ہمارے لاشعور میں موجود ہیں، یہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے مجھے یہ لگتا تو نہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے، لیکن اگر یہ فیصلہ قدرت کر چکی ہو تو ہو سکتا ہے حالات ایسے بن جائیں، کوئی وہاں پہ پھر ایسا حادثہ ہو کہ مودی صاحب پھر بیوقوفی کریں، بالکل، یا یہ والا پھر وہ لے ہی لیں. تو بہرحال یہ تو میں موٹی بات یہ کہتا ہوں، دوسرا راؤنڈ بنتا لگتا ہے جی. اور وہ اب انیشیٹ وہ کریں گے یا ہم کریں گے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کرنا ہمیں چاہیے، یعنی جو بھی جنگی اس میں بنتا ہے نا تو ہماری طرف سے ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بندہ جب گر گیا ہو تو اس کی کمر توڑ دو نا تاکہ وہ پھر نہ اٹھے. اچھا خالد صاحب، ایک چیز میں سوری اس میں تھوڑا سا ہمارے جو اپنے اس کے بعد کی صورتحال ہے، یعنی 10 مئی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو فوری طور پہ جو چیز ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ قومی یکجہتی کا ایک ماحول یہاں پیدا ہوا، لیکن اس کو بہت تیزی کے ساتھ کاؤنٹر کیا گیا قوم پرستی کے ایک بیانیے سے. وہ بلوچستان میں بھی تھا، وہ کے پی کے میں بھی تھا، اور وہ دیگر جگہوں پہ بھی جو ہے ہمارے سامنے آیا، اور بڑے بڑے ایسے لوگ جن سے توقع نہیں تھی. جمعہ دن میں گیا ہوا تھا نا، راولا کوٹ گیا ہوا تھا، تو ویسے بیٹھے تھے تو وہاں پہ بھی ایک بات آئی. اب اچھا بڑے لائٹ موڈ میں آئی، لیکن باتیں سیریس ہوتی ہیں اور وہ دل میں ہوتی ہیں تب آتی ہیں. تو بات یہ آئی تھی کہ جی اس طرف بھی کشمیری مرتے ہیں، یہ بہت ایک نارمل بات ہے جو وہاں پہ کہی جاتی ہے، اس طرف بھی وہ مرتے ہیں. اچھا یہ کوئی وہ قوم پرست نہیں ہوتے، محب وطن لوگ ہیں، ساری بات ہے، لیکن یہ والی چیز جو ہے نا یہ رچی بسی ہوئی ہوتی ہے. تو پھر میں نے تھوڑے 10 منٹ لگا کے نا تو اس کو نارمل کیا. میں نے کہا یار یہ جنگیں پھر آخر کیسے لڑی جائیں گی. اور دوسری آپ ذرا اس کو ذرا الٹ کر کے دیکھو کہ چلیں جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ کی اس بات کو انڈیا تو نہیں مانتا، مان سکتا ہے کوئی تو آپ کا بھائی ہے، چلیں مسلمان بھائی ہیں تو وہ اپنی فوجیں وڈرا کر لیں، پھر آپ امن سے ہو جائیں گے، اس طرف والے بھی اور اس طرف والے بھی. یار اگلا سیناریو پھر کیا بنے گا؟ چلیں آپ کی یہ تصوراتی بات یا تخیلاتی بات پاکستان مان لیتا ہے اور فوجیں نکال لیتے ہیں، پھر امن ہو جائے گا، پھر اس طرف والے نہیں مریں گے اور اس طرف والے بھی نہیں مریں گے. تو بیانیاں ادھر بھی بنائیں، ہر جگہ پہ بنائیں یہ والا قوم پرستی.